اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم اللہ۔ مرکز تصوف ذاکر نگر خانقاہ شریف سے تصوف کا ایک خادم صوفی کاشان احمد غیاثی آپ کی علمانہ خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ آج کی بات چیت کا عنوان ہے صلاۃ ایک نیا پہلو۔ اس بارے میں پہلے بھی مرکز تصوف اس چینل سے بات چیت ہو چکی ہے۔ آج ہم لوگ صلاۃ کا ایک نیا پہلو جاننے کی کوشش کریں گے کہ صلاۃ کیا ہے، صلاۃ کے حقیقی معنی کیا ہیں۔ کلام اللہ کی ایک آیت ہے اور یہ آیت کلام اللہ کی کئی مرتبہ باری تعالیٰ نے اس آیت کو نزول فرمایا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صلاۃ کیا ہے، صلاۃ کے معنی کیا ہیں۔ عام زبان میں یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ صلاۃ کے معنی نماز کر دیے گئے ہیں۔ حقیقت میں صلاۃ کلام اللہ میں لفظ صلاۃ کا ذکر ہے، تو صلاۃ کو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے قائم کرنے کا حکم دیا ہے، پڑھنے کا نہیں۔ لفظ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ ہے، اقرا نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ اقرا نہیں ہے، لفظ ہے قائم کرنے کا۔ تو صلاۃ لفظ کے معنی کیا ہیں؟ صلاۃ لفظ کے معنی ہیں وعدہ۔ جناب ڈاکٹر ایڈٹ سفر صاحب نے مینٹل بانڈیج میں بہت ریسرچ کے بعد یہ لکھا اور حقیقت کے جو معنی ہیں وہ جناب ڈاکٹر ایڈٹ سفر صاحب نے مینٹل بانڈیج میں لکھے کہ صلاۃ کے معنی کمٹمنٹ کے ہیں، وعدے کے ہیں۔ اب وہ وعدہ کون سا ہے؟ وہ وعدہ وہی وعدہ ہے جب روح عالم لاہوت میں تھی اور جو تم نے وعدہ کیا تھا باری تعالیٰ سے کہ ہاں مولا ہم تیری معرفت حاصل کریں گے، جیسا تو چاہتا ہے ہم ویسا ہی کریں گے، ہم تیرا دیدار الہی کریں گے۔ عالم لاہوت میں جو وعدہ کیا تھا آپ کی روح نے کہ ہاں مولا ہم تیری معرفت حاصل کریں گے۔ اب معرفت حاصل کرنے کا طریقہ، معرفت کیسے حاصل کی جائے، اسی آیت میں باری تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ جیسے پہلے بھی اس بارے میں بات ہو چکی ہے، زکوٰۃ کے معنی 2.5% ٹیکس کے نہیں ہیں۔ پیر و مرشد سرکار صوفی غیاث الدین شاہ اس بارے میں پہلے بات کر چکے ہیں ڈسکورس نمبر 17 اور 18 میں کہ زکوٰۃ 2.5% جو ٹیکس ہے وہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہے پیوریفیکیشن آف دی سیلف، یعنی کہ اپنے آپ کو اندر سے پاک کر لینا۔ تو معرفت کا راستہ کیا ہوا؟ معرفت کا راستہ ہوا کہ جو وعدہ تم نے باری تعالیٰ سے کیا تھا وہ وعدہ قائم کرو اور اپنے آپ کو اندر سے پاک کرو۔ مولا باری تعالیٰ تو موجود ہی ہے، اللہ کہیں گیا تھوڑی ہے، اللہ تو میاں آپ کے اندر موجود ہی ہے۔ اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں شے رگ سے بھی قریب ہوں، میں ہر شے پہ قادر ہوں۔ تو وہ تو ہر شے پہ قادر ہے، وہ آپ کی شے رگ سے قریب ہے، آپ ہی کے اندر موجود ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اندر سے پاک کرنے کو تیار نہیں ہیں، وہ وعدہ قائم کرنے کو تیار نہیں ہے جو آپ نے عالم لاہوت میں باری تعالیٰ سے کیا تھا کہ ہاں رب العالمین ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیری ہی عبادت کریں گے، یعنی کہ تیری ہی پہچان حاصل کریں گے، اور یقیناً وہی پہچان کے قابل ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی پہچان کے قابل نہیں ہے۔ وہی پہچان کے قابل ہے، وہی معرفت کے قابل ہے، اسی کی معرفت کی جا سکتی ہے، اور اس نے اپنی معرفت کا راستہ بھی بتا دیا۔ چھوٹی سی آیت ہے، چھوٹی سی آیت میں اس نے سب کچھ بتا دیا باری تعالیٰ نے۔ اب آپ یہ کریں کہ یہاں اور یہ
कैसे मार्फत हासिल हो, कैसे करें, अपने आप को अंदर से पाक करें, अंदर से पाक करने की कोशिश करें। वो कैसे हुआ जाएगा, ये सवाल पैदा करें कि या रब्बुल आलमीन, दुआ ये होनी चाहिए कि हमें अंदर से पाक बना, हमें अपनी मार्फत के काबिल बना। जो वादा तुमने बारी ताला से किया था वो वादा भूल गए, क्यों? इस दुनिया में आकर के वो वादा जो आपने बारी ताला से किया था वो क्यों भूल गए? उसकी मार्फत, उसकी पहचान हासिल करने का उसी वादे पे कायम रहो ना। अल्लाह तो कह रहा है, तुमने आसान रास्ता पकड़ लिया कि हम तो नमाज़ पढ़ते हैं मियाँ। नमाज पढ़ने की चीज़ नहीं है, नमाज तो कायम करने की चीज़ है। पहली बात तो नमाज लफ्ज़ नहीं है, सलात लफ्ज़ है। सलात कायम करने की चीज़ है और सलात लफ्ज़ के मायने वादे के हैं। तो हमें ये दुआ करनी चाहिए, या रब्बुल आलमीन हमसे वो वादा कायम करा ले जो वादा हमने तुझसे किया था, और हमें अंदर से पाक कर दे। जब अंदर से पाक हो जाओगे तो उसकी मार्फत खुद ब खुद, वो खुद विराजमान है आपके अंदर। परमात्मा तो खुद ही विराजमान है, अल्लाह ताला तो आपके अंदर बैठा हुआ है। बस आपको अंदर की सफाई ही तो करनी है मेरे दोस्त, आपको बस अंदर की सफाई करनी है। अंदर की सफाई के रास्ते पे चलिए कि अंदर से पाक कैसे हुआ जाए, उसकी मार्फत कैसे हासिल की जाए। बस आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इजाज़त दीजिए और दुआ कीजिए, या रब्बुल आलमीन हमें मार्फत अता फरमा। आज के लिए इजाज़त। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को, बारी ताला को, इस गुलाम का प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। शुक्रिया।